حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجبور ہوں بہنا تجھے دفنا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا کفن لا نہیں سکتا مجبور ہوں بہنا تجھے دفنا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا کفن لا نہیں سکتا تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ عباس میں اہل وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا کفن لا نہیں سکتا لاچار ہے سجاد سے کیوں روٹھ گئے تم لاچار ہے سجاد سے کیوں روٹھ گئے تم سجاد گوہر آپ کو دلوا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا کفن لا نہیں سکتا ہمشیر میں تنہا ہوں یہاں کس کو بلاؤں ہمشیر
زندان میں بے جز خوف کوئی آ نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، کفن لا نہیں سکتا۔ پہنا انہی کپڑوں میں تمہیں دفن کروں گا، پہنا انہی کپڑوں میں تمہیں دفن کروں گا۔ مجبور ہوں ننھا سا کفن لا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، کفن لا نہیں سکتا۔ دروں کی جفا سے تیری سب پشت ہے زخمی، دروں کی جفا سے تیری سب پشت ہے زخمی۔ مجبور ہوں بہنا تمہیں نہلا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، کفن لا نہیں سکتا۔ کیوں کر میں خبر دوں تیرے مرنے کی پیدر کو، وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، کفن لا نہیں سکتا۔ مجبور ہوں بہنا تجھے دفنا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، کفن لا نہیں سکتا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، الذي بعد فلا يرى وكرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى اسمه
بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضران محترم، آج مختصر سی مجلس میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور 55ویں آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب، بدترین مخلوق وہ ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون. بدترین مخلوق وہ ہے روح زمین پر جو کافر ہے اور ایمان نہیں لائے. بدترین مخلوق روح زمین پر کہ جو کفر اختیار کرتی ہے اور ایمان نہیں لاتی. معلوم ہوا کفر حیوانیت سے بھی بدتر ہے اور درندگی سے بھی گر کر ہے. ایمان عظمت انسانیت کا ہدف ہے، گول ہے، اور انسانیت کا شرف ہے اور انسانیت کی پہچان ہے. تو آج ہمارا موضوع مختصر سے وقت میں ایمان ہے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امن، امان، امانت، جس کے معنی طمانینۃ النفس و زوال الخوف، یعنی نفس کا اطمینان اور خوف کا زاحل کر دینا، خوف کو ختم کر دینا. گویا جب کوئی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو یہ صرف نہ دیکھو کہ وہ نمازی ہے، وہ کیا کرتا ہے، کون سی عبادتیں کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں صاحب اطمینان ہوں. میرے قلب میں، مومن کے قلب میں اطمینان ہونا چاہیے. اور آپ کو، اگر میں مومن اپنے آپ کو ثابت کرتا ہوں تو آپ کو مجھ سے کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل مجھے وہ اٹیک کر سکے. خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے اگر میں مومن ہوں. تو ایمان کے معنی حفاظت کرنا، تصدیق کرنا، تائید کرنا اور اطاعت کرنے کا مفہوم معنی ایمان ہے. یہ تو لغت کے اعتبار سے عربی میں تصدیق، اطاعت، محفوظ کرنا. شریعت میں ایمان کے معنی کیا ہے؟ التصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اگر یہ تین ہمارے میں آ جائے تو اصل مفہوم ایمان کا ہونا چاہیے. شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہے ہم دل سے تصدیق کریں، زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اظہار کرے. یہ ایمان کے معنی ہے. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایمان روح کائنات ہے. انسان کے دو حصے ہیں، ایک عقلانی، ایک جسمانی. جسمانی حصے کے 5 اجزاء ہے اور وہ یہ ہے: قوت لامسہ کی غذا چھونے کی، قوت سامعہ کی غذا صدائے دل نشی، قوت باصرہ کی غذا روشنی اور حسین اور جمیل منظر، قوت شامہ کی غذا خوشبو سونگھنے کے لیے. سب جانتے ہیں ہوا سے خمسہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ایک نتیجے تک لانا چاہتا ہوں.
لامسہ چھونے کی، سامعہ کی صدائے دل نشی ہے، قوت باصرہ کی غذا روشنی اور حسین اور جمیل منظر دیکھنا ہے، قوت شامہ کی غذا خوشبو اور سونگھنے کے لیے ہے، قوت ذائقہ کی غذا لذیذ طعام ہم سب اس میں مقبول ہے، قوت ذائقہ ہمارے میں سب سے زیادہ ہے، لذیذ طعام انسان کی جسمانی غذا کے لیے اور اب عقلانی غذا کے لیے۔ یہ جسمانی اور عقلانی غذا، دماغ کی غذا علم ہے، دل کی غذا محبت ہے، اور روح کی غذا ایمان ہے، جس کی تکمیل کا نام حضرت انسان ہے۔ صلوات پر محمد میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب یہاں تک اگر ایمان پہ گفتگو جو ہو رہی ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو ایمان کیا ہے؟ حضرت علی مشکل کشا صلوات اللہ وسلام علیہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہے، 4 پلرز ہے، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے، جہاد ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان کی اگر گفتگو ہو رہی ہے، صبر، یقین، جہاد، مجھے آج خصوصی مجلس میں بی بی سکینہ علیہ السلام کی مجلس میں مجھے عدل کے بارے میں پڑھنا ہے۔ میں عدل پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حرہ سعدیہ، حلیم سعدیہ کی بیٹی پہنچی شام کے دربار میں۔ میں شام سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ سکینہ بھی شام میں ہے۔ حرہ سعدیہ پہنچی شام کے دربار میں، اس نے آواز لگا کر حاکم شام سے کہا، اگر نام نلو سمجھ میں آ جائے گا، بصرے کے اندر آپ کا جو گورنر ہے اس نے ظلم و زیادتی کی ہے۔ تو شام کا حاکم دربار میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کرسی دو حرہ کو، یہ علی کی چاہنے والی ہے، کرسی دو حرہ کو۔ وہاں جو پہلے سے بیٹھے تھے دربار میں کہنے لگے، اے امیر یہ کون ہے عورت؟ تو کہا تم نہیں جانتے اسے، میں جانتا ہوں، مٹی سے بری ہوئی خاتون، سفر سے تھکی ہوئی خاتون، دربار کا کوئی فرد نہیں پہچانتا اسے، شور مچاتی ہوئی دربار میں داخل ہو گئی۔ شام کا حاکم پہچانتا تھا، کہا میں پہچانتا ہوں اسے، یہ وہ ہے کہ جب علی کا لشکر صفین میں بھاگ رہا تھا، علی کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، یہی عورت تھی، یہی عورت تھی۔ ایک ٹیلے پر کھڑی ہوتی تھی اور ہو کر اس نے ایک علی کے اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتے ہوئے کو واپس لے آئی۔ یہ ہوتی ہے علی کی چاہنے والی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتے ہوئے کو واپس لے کر آئی۔ اس نے لوگوں کو میدان سے بھاگنے نہیں دیا۔ عورت تھی، احد میں مرد بھاگتے تھے، یہاں صفین میں علی کی چاہنے والی عورت بھاگتے ہوئے کو واپس کرتی ہے اور علی کے مریدوں کو واپس پلٹایا۔ اس نے تو مجھے جنگ میں شکست دینی ہی تھی۔ کون؟ معاویہ کہتا ہے امیر شام، حرہ ابن سعدیہ شکست دینے والی تھی مجھے، وہ جنگ مجھ سے جتنی ہی نہیں جیتی ہی نہیں جاتی تھی۔ تب تو ہم نے نیزوں پر قرآن اٹھایا، میں نے چال چلی جن کے ذریعے سے جنگ کا نقشہ پلٹا۔ اس کو نہیں جانتے یہ کون ہے؟ حاکم شام نے کہا حرہ تو میرے دروازے پر آ گئی ہے، علی کیا مر گئے ہیں کہ تو میرے دروازے پر آئی؟
مولا کی شہادت ہو چکی تھی، علی مر گئے نا، میرے دروازے پر تجھے اے حرہ آنا ہی پڑا۔ تو بے ساختہ حرہ کہنے لگی اے امیر، علی نہیں، غور سے سنیے گا میرے عزیزو، یہ علی کی چاہنے والی کا جواب ہے۔ بڑے دربار میں معاویہ جیسے چالاک حاکم شام کے دربار میں بے ساختہ حرہ کہنے لگی اے امیر، علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے، علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ امیر شام کہنے لگا، کہا کہ آگے بات کروں گا تو سب میرے شجرہ میرا کھلے گا۔ حرہ کیا چاہتی ہو؟ حرہ کیا چاہتی ہو؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے گورنر کو نکال دیا جائے۔ حاکم شام نے فوراً اپنے کاتب سے کہا، لکھو اسے نکال دیا جائے۔ یہ ہوتی ہے طاقت علی کی چاہنے والی کی۔ اس نے کہا، حرہ ہم تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لے جا کر گورنر کو دے دو۔ ہم اپنے گورنر کو تمہارے کہنے پر، علی کے چاہنے والی کے کہنے پر نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جو لوگ شجاع ہوتے ہیں وہ اپنا مطالبہ منوانا جانتے ہیں، اپنی ڈیمانڈز بھی منوانا چاہتے ہیں۔ مولا کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آخری جملہ ہے، امیر شام نے کہا، حرہ یہ لو نامہ لے جاؤ، یہ لو نامہ لے جاؤ، گورنر کو معزول کر دیا ہے۔ جب حرہ نامہ لے کر لوٹنے لگی تو امیر شام کی آواز آئی، حرہ جا رہی ہے تو ایک جواب دیتی جا، ایک جواب تو دیتی جاؤ۔ مڑ کے دیکھا حرہ نے، کیا کہتا ہے تو امیر شام؟ حرہ یہ بھی تو بتاؤ کہ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں۔ امیر شام کہتا ہے حرہ کو کہ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں۔ وہ امیر شام کا حاکم یہ کہتا ہے حرہ سعدیہ سے، ہم نے تمہیں معزول نامہ دے دیا ہے، ہم نے ہمارے گورنر کو معزول کر دیا ہے۔ اے حرہ تیرے کہنے پر ہم نے تیرے مطالبہ ڈیمانڈز پورا کر دیا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، ضائع نہ ہونے دیجئے، مصائب آ گیا۔ ہم بھی عدالت کرتے ہیں، ہم بھی عدالت کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حاکم شام معاویہ۔ بس میرے عزیزو، جواب سنیے حرہ کا، جو علی کے چاہنے والی ہے، علی کی چاہنے والی ہے۔ شام کے بڑے دربار میں حرہ کہنے لگی، اے امیر، اے معاویہ، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے عدالتوں میں۔ اے امیر، عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہوتی ہے اور اللہ کے خاطر عدالت اور ہوتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اے امیر، بہت بڑا فرق ہے تیری عدالت میں اور علی کی عدالت میں۔ تیری عدالت ہے عزت، کرسی، اقتدار بچانے کے لیے، میرے مولا کی عدالت ہے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، تاکہ عوام کو انصاف مل سکے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزو، پہنچا دیا میرے میں نے میسج اپنا۔ عدالت بہت بڑی شے ہے ایمان کے لیے، ایک ستون ہے عدل۔ اگر وہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لیکن یہی معاویہ کی اولاد نے کیا سلوک کیا۔ یہی تو عدالت ہوتی ہے معاویہ کی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تازیانے لگاتے ہیں۔ یہی تو عدالت ہوتی ہے امیر شام کی کہ بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے۔
یہی انسانیت ہوتی ہے۔ ہاں عزیزو، میں آج آپ کو تصور شرط کرتا ہوں اس مصائب کے لیے کہ فاطمہ زہرا بھی ہے، فاطمہ کبریٰ یعنی سکینہ بھی ہے، دونوں دادی پوتی میں مشابہت دیکھیے، یاد دلاؤ فاطمہ زہرا اور سکینہ کی مشابہت، دادی پوتی کی مشابہت۔ سنیے، پہلی مصیبت بعد وفات رسول خدا، فاطمہ پر اتنے مصیبتیں پڑی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اور بتاؤ سکینہ بعد قتل حسین اتنی مصیبتیں پڑی کہ بچی فریاد اترتی رہی، بابا مجھے تماچے لگائے گئے، ارے بابا ممو مجھے کم سنی میں یتیم کر دیا گیا، اجرکم اللہ۔ دوسری مصیبت، فاطمہ اپنے باپ کی وفات کے بعد صرف 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، سکینہ اپنے باپ کے بعد بہت کم عرصہ ارے زندان میں رہی۔ آزادارو، تیسری مصیبت، فاطمہ کے دروازے پر مسلمانوں نے آگ لگا دی، ارے پوتی سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی، دادی کو آزادارو، دادی کو کنفج ملعون نے تازیانہ لگایا، پسلیاں توڑ دی، اور پوتی سکینہ کو شبر لعین نے اس قدر تازیانے بچی کو مارے، سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ آزادارو، فاطمہ کو باپ نے تحفے میں باغ فدق دیا، مسلمانوں نے چھین لیا، سکینہ کو تحفے میں گوشوارے دیے تھے، ارے شبر نے، اولاد والوں سنیے گا، شبر نے اتارے نہیں ہے، سکینہ کو کہتا کہ مجھے یہ گوشوارے چاہیے تو سکینہ کساکیے کوثر کی بیٹی تھی، دے دیتی، مگر شبر ایک مرتبہ آیا، سکینہ کی بالیاں کانوں سے کھینچ کے لے گیا۔ آزادارو، بس آخری دو جملے، زندان شام میں ایک شور بلند ہوا، سید سجاد، فاطمہ سکینہ رو رہی ہے، سکینہ کے سوگواروں۔ چھٹی مصیبت، سکینہ کو غسل، بیوی کو غسل دیتے وقت علی نے شور کر چیخ ماری کہ یا کیا ہوا؟ فاطمہ کو غسل دیتے وقت وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دکھائی دی جو کنفز ملعون نے ماری تھی، مگر سکینہ جب 10 سالہ آئی ہے تو کہنے لگی ہے اس بیوے بچی کو کیا مرض تھا، ارے کرتا علیحدہ نہیں ہوتا۔ آزادارو، بیوی کے بدن سے کرتا نہیں اٹھا، اسی مظلومہ کو اسی کرتے میں دفن کر دیا گیا۔ 2 ہی بچے ہیں کربلا میں اور شام میں، اپنے ہی کرتے میں دفن ہوئے، ایک علی اصغر کو حسین نے لٹایا، دوسرا سکینہ کو شام کے زندان میں سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑیا، پیروں میں بیریا، ارے کیا کرے سید سجاد، قبر کیسے کھودے، اندھیری قبر میں سکینہ کو لٹا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سکینہ سحر ہوئی ہے، اٹھو کے عباس آ رہے ہیں، وہ بھر کے مشرقی زارا رہے ہیں، نظر میں جائے گا کوئی تم پر، نظر میں جائے گا کوئی تم پر،
پکار شانہ الہ کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے کوئی مارے گا تازیانے نہ آئے گا کوئی اب ستانے نہ شملے گا تمہارے گوہر نہ شملے گا تمہارے گوہر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ الہ کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے بس میں یوں ہم سے منہ نہ موڑو رہو نہ خاموش کچھ تو بولو نہ پاس اکبر ہے اور نہ اصغر نہ پاس اکبر ہے اور نہ اصغر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ الہ کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے غم سے میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے در کا سایہ یہی تھا بیٹا تیرا مقدر یہی تھا بیٹا تیرا مقدر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ الہ کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے نہ کوئی مارے گا تازیانے نہ آئے گا کوئی اب ستانے نہ شملے گا تمہارے گوہر نہ شملے گا تمہارے گوہر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ الہ کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المصطفى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وصح الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد